اچھا، آپ کا سوال اور بہت سے لوگوں کی سوشل میڈیا کی گفتگو، میں اس سے بالکل ہٹ کے بات کرتا ہوں. اچھا، میرے پاس کچھ اور چیزیں ہیں، میں کچھ اور دلائل پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ہری پور میں کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. کیا ہوا ران صاحب؟ اگر وہ دیکھیں، اگر ان کے فارم 45 دیکھے جائیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ جیتے ہوئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کا رزلٹ دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. اس کا تو فیصلہ کرنا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، کیا کے پی کے اندر کسی ایک انتخابی دفتر کو بند کیا گیا؟ کیا کے پی کے اندر کسی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا؟ کیا کے پی کے اندر کسی ایک جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی؟ انتخابی مہم کی بات کر رہے ہیں. میں انتخابی مہم سے ہٹ کے بھی آپ کسی جلسے کیا کی گئی؟ تو جواب آئے گا نہیں. اس کے برعکس آپ آ جائیں پنجاب میں، کوئی ایک سیاسی جلسہ 1 to 9 میں کرنے دیا گیا؟ 1 to 9 میں کیا دفاتر کھولنے دیے گئے؟ کیا وہاں پر الیکشن کمپین کی اجازت ملی؟ مریم صاحبہ آج کہہ رہی تھی کہ جی کہ ہم نے فل اجازت دی ہے اور ان کے بینرز بھی لگے ہیں، ان کی تصاویر بھی ہیں، آپ حلقے میں جا کے دیکھیں. اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو ران صاحب سنا دوں ایک دفعہ. اگر آپ مان لیتے ہیں انہوں نے جو کہا، میں ان کی بات کو یہ ان کی بات ہے، اور آپ طور صحافی چلے پی ٹی آئی والے ایک دفعہ سن لیں گے، وہ بات سنا دیتے ہیں جو آج مریم صاحبہ نے کہا. ریفرینڈم تھا اور کہتی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں ووٹ پڑا. چلے میں اسی بھی آ جاتا ہوں. میں حضور میں آپ کی بات کو تو میں کبھی اگنور کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں تو وہ چیزیں چلا رہا ہوں. جی جی. پھر اس کا مطلب ہے ریفرینڈم میں 12 سے 15% لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیے، تو 85% لوگوں نے ووٹ دینا گوارا نہیں کیا، انہیں مسترد کیا. اگر یہ ریفرینڈم تھا، یہ تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پہ. اگر یہ ریفرینڈم تھا، وہ تو جنرل الیکشن ہوتا ہے نا بھائی، آپ نے اتنی خدمت کی ہے، یہ جنرل الیکشن سے آسان الیکشن تھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، کم از کم 30% سے اوپر ہونا چاہیے. ابھی میری وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہر جگہ تحریک انصاف کا امیدوار کھڑا تھا. چلیں مجھے بتائیں، صرف 2 جگہ، صرف لاہور اور صرف ہری پور. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے میں تو پھر آپ ہر بات ان کی مان رہے ہیں نا. کیوں مان رہے ہیں؟ میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ تو ہر بات کو جو ہے. ثاقب صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا ثاقب صاحب سے بات کروائیں. ثاقب صاحب بھی اس میں جو ہے نا اپنا حصہ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، میرے لیے بھی تھوڑا سا حیران کن ہے، شاید انفارمیشن ان کو دی گئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، حمزہ صاحب کو زیادہ دی گئی ہوگی. 13 حلقوں میں الیکشن لڑا ہے. نہیں، مطلب میں آ جاتا ہوں نا. ذرا ٹھہرے، ذرا 1 منٹ ٹھہرے. آپ نے سڑکوں کا جال بچھا دیا، آپ نے دنیا کی تمام سہولیات دے دی. آپ کے مخالف جو امیدوار تھے، کھلا میدان ملا. رانا شہریار صاحب کے مخالف کوئی امیدوار تھا؟ نہیں تھا. تحریک انصاف کا نہیں تھا. راجہ ریاض صاحب کے بیٹے کے مقابلے میں تھا؟ نہیں تھا. میں ہلکے گننا شروع کر دیتا ہوں نا تاکہ آپ مجھے میں آسانی سے بتا دیتا ہوں. NA96 میں بلال بدر چودھری صاحب تھے، ان کے مقابلے میں نواب شیر وسیر صاحب تھے، جن کو نون لیگ نے پچھلے الیکشن میں ٹکٹ دیا تھا. یعنی کہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں تھا، کسی میں بھی نہیں تھا. 2 میں تھا نا ران صاحب، یہ تو کلیئر چیز ہے، میں ساروں کو بتاؤں گا. اس کے بعد آپ آ جائیں ہری پور کا الیکشن. چلے مان لیں جی لوز کر کے، مان لیں، میں یہ بھی مان لیا. لاہور کا الیکشن لوز کر لیں، یہ بھی مان لیا. میں حلفاً کہتا ہوں، میں لاہور کے الیکشن میں مجھے ایک سرکاری افسر ملتا ہے، اچھے رینک کا افسر ملتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں سنائیں. وہ کہتا ہے جی مجھے 2 مسلم لیگ نون کے لوگ ملے ہیں، انہوں نے کہا ووٹر گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں. مجھے ایک سمپل سی بڑی ایک سمپل سا چیز ہے، جب آپ کے مخالف امیدوار کوئی نہ ہو، جب آپ بالکل سونیاں ہونیاں گلیاں تو یہ مرزا یار پھرے، جب یہ والا سلسلہ شروع ہو جائے، اور پھر بھی آپ 15 مجھے کسی ایک پولنگ سٹیشن پہ ہری پور کے علاوہ مجھے ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ اچھا دکھا دیں. بھئی آپ کا ورکر تو نکلنا چاہیے نا. چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو. آپ اکیلے نہیں لڑ رہے تھے، بہت سی جگہ پہ پیپلز پارٹی نے امیدوار نہیں دیے تھے، بہت سی جگہ پہ جماعت اسلامی نے امیدوار نہیں دیے تھے، بہت سی جگہ پہ اور لوگوں نے امیدوار نہیں دیے تھے، تحریک استحکام پاکستان نے امیدوار نہیں دیے تھے. آپ کا سب کو بھی چھوڑ دیں، آپ کا ووٹر تو نکلنا چاہیے تھا نا. رانا صاحب، یہ حافظ نعمان صاحب نے، میاں نعمان صاحب نے
تقریباً 73,000 کے قریب ووٹ لیا تھا پچھلے الیکشن میں، 71,540، اور اس الیکشن میں انہوں نے 63,441 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ ہم نے یہ بھی کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ کا ووٹر کیوں نہیں نکلا۔ میرا یہ سوال ہے، ٹرن آؤٹ لاہور کے اندر خصوصی طور پہ ہم نے لاہور کے ضمنی انتخاب کور کیے ہیں، ہم نے لاہور کے ضمنی انتخاب جا کے دیکھے ہیں، ہم نے پولنگ سٹیشنز دیکھے ہوئے ہیں، بد سے بدترین حالات بھی ہوں تو دیکھے ہیں، دونوں جماعتوں کے ووٹر سر کیوں نہیں نکلے؟ یہ کیا ریزن ہے؟ ایک جماعت کا تو ووٹر کا بڑا کلیئر سی چیز تھی، وہ ایک فوٹیج چل رہی تھی اور میں چونکہ حلقے میں موجود تھا، وہ فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ اچانک پولیس آ گئی، دیکھی تھی نا آپ نے پی ٹی آئی کے کیمپ میں، اور کیا اٹھاؤ یہاں سے، پھر بہت سے لوگوں کے خوف کی ایک فضا تھی نا، تو یہ خوف کی جو فضا ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کو نا، یہ 8 فروری سے زیادہ ہے رانا صاحب؟ بہت زیادہ۔ 8 فروری کو جو خوف کی فضا تھی نا، میں بتاتا ہوں، 8 فروری کو ان کو امید نہیں تھی، 8 فروری کو حکومت کو امید نہیں تھی کہ انتخابی نشان کون سے دے دیے۔ دوسرا 8 فروری کو ذہن میں رکھیے گا، پورے پاکستان میں الیکشن تھا، ایک الیکشن کو مینج کرنا آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے، 101 الیکشن کو مینج کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا، خرم شداد ورک صاحب، خرم منور مائن صاحب، اب ایک پیج ہے، یا شاکب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ایک پیج ہے اس پہ لکھا ہوا 17 بکیں، 17 بکیں، انہوں نے کہا بھئی اس پہ کتنی ہیں لکھا ہوا، اس نے کہا یہ 17 لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا بکیں گنے وہ 16، وہ 17ویں بک کہاں گئی؟ وہ 17ویں جو بک تھی وہ کہاں گئی؟ اسی طرح باقی بولنگ سٹیشن پورا سے ہیں، خرم شہزاد ورک صاحب، ان کی ویڈیو بھی چل رہی تھی، مجھے اسی طرح باقی جگہ پہ آپ سردار دوست محمد کھوسے کے بیٹے نے ایک بیگ پکڑا، اس میں اس نے ووٹ نکالنے شروع کر دی کہ یہ کہاں سے آگے ووٹ۔ پھر مجھے بتائیں جب سارا کچھ ٹھیک ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے محالف 10 امیدوار ہے، 20 امیدوار ہے، ان کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کیوں نہیں جانے دے رہے؟ اچانک سے ان راستوں کو کیوں بند کر دیتے ہیں؟ آپ کو چاہیے، ایک جیت گئے نا بھائی، ان کے سامنے گنتی کریں، فارم 45 لائیں، انہیں کہے بھی آپ بھی کریں، دونوں سے سائن کریں تاکہ یہ رپر ہی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے ران صاحب، یہاں لاہور کا تو یہ بات ہوگی، ہری پور کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، پھر میں ثاقب صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں۔ ہری پور کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے جو ڈیسیژن کیا تھا، کہ جہاں پہ پوری پارٹی نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب یہ جتنے حلقے خالی ہوئے تھے یہ سارے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خالی تھے، ان کو بھی اسی طرح سزا دی گئی تھی، کیا درست فیصلہ تھا الیکشن میں جانا؟ نہیں درست فیصلہ تھا۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری آج بڑی تفصیلی بات کسی ایسے شخص سے ہوئی جو خان صاحب کے اس فیصلے سے بڑا متفق تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کیوں متفق تھے؟ الیکشن لڑنا چاہیے تھا، ایک سیاسی گراؤنڈ بنتی، ایک سیاسی موومنٹ بنتی، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم نے سیٹیں گوا کے بھی کتنا بڑا فائدہ دیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کس طرح فائدہ لیا، مجھے سمجھاؤ نا، مجھے قائل کر کے دکھاؤ۔ اس نے کہا بات سنیں میری، ہم نے الیکشن نہیں لڑا، ہم نے حلقے اوپن چھوڑ دیے، بالکل اوپن چھوڑ دیے۔ خان صاحب، اس نے کہا خان صاحب سے جب آخری ملاقات میری ہوئی تو خان صاحب نے کہا تھا تمہیں اس وقت پتا چلے گا جب میرا فیصلہ ہو، جب یہ الیکشن ہو جائے گا۔ کہتا ہم نے پوچھا خان صاحب کیا ہوگا؟ کہتا انہوں نے کہا تھا آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے، اگر تو ہمارا نظریہ لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے، اگر ہمارا نظریہ عوام نے قبول کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہمارے سیاسی محالفین کے نظریے کو، بیانیے کو اپنا لیا ہے، تو پھر ان حلقوں میں اتنا ووٹ پڑے گا کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم بالکل فارغ ہیں۔ اور اگر ان حلقوں میں ہمارے بائیکاٹ کے بعد ٹاما ووٹ، جسے پنجابی میں کہنا ٹاما، تو یہی ہوا ہے نا، جہاں پہ 1700 ووٹ ہے وہاں 312 نکلے، جہاں پہ 3000 ووٹ ہے وہاں پہ 200 کچھ نکلے۔ اس نے کہا اگر یہ نکلے تو اس کا مطلب ہے قوم یہ ڈیسیژن کر چکی ہوگی کہ کتنے % لوگ ووٹ کے ساتھ تھے اور کتنے، اگر زیادہ لوگ ساتھ نہیں تھے تو پھر ہمارا نظریہ درست ہے، اگر زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا نظریہ، ان کا بیانیہ درست ہے۔ اس نے کہا ہم جیت گئے ہیں۔ اور اس نے کہا یہ اگر دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، 20 حلقوں کا الیکشن تھا پنجاب میں، 20 حلقوں کا، ساری پاور تھی گورنمنٹ کے پاس، حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اچھا اس وقت ٹھیک ہے، حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، 16 سیٹیں تحریک انصاف جیتی تھی، 16 سیٹیں، ایک سیٹ بھی نہیں، 2 وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب آپ اسی الیکشن میں اگر ووٹ کی ریشو دیکھ لیں اور 8 فروری کے الیکشن کی ووٹ کی ریشو دیکھ لیں، ران صاحب میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ NA 185 میں جو نون لیگ کے امیدوار تھے نا،
ان کو 2024 میں 8 فروری کو 32,000 ووٹ ملا تھا، اب انہوں نے 82,000 ووٹ حاصل کیا ہے۔ اور این اے 143 میں جو ساہیوال کا تھا، جو طفیل جٹ صاحب تھے، انہوں نے 83,000 ووٹ لیے تھے، اس دفعہ 136,000 ووٹ لیا۔ میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو لاہوریوں نے بہت زیادہ مایوس کیا، وہ نہیں نکلے ہیں، جس پہ سب سے زیادہ سوال ہے۔ میں اسی پہ سوال کرتا ہوں نا، یہ ووٹ ہیں وہ جو آ گئے ہیں، جب سامنے امیدوار ہوتا ہے نا جو دیکھتا ہے کہ پولنگ سٹیشن میں 2 نمبری ہو رہی ہے تو میں نے اس کو روکنا ہے، جو دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹ بھی اور وہاں باہر لگے کیمپ بھی، اور ایک ایک چیز کو جب نوٹ ہوتا ہے نا، اب تو آپ کو کھلا میدان مل گیا، آپ جیتے یا ہاریں، ان دونوں صورتوں میں مطلب آپ کی مرضی ہے نا، آپ کا مخالف اتنا تگڑا ہی نہیں ہے، آپ کا مخالف جو ہے اس کی کوئی سیاسی پوزیشن ہی نہیں ہے، آپ کے مخالف کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہوگا، تو پھر گلیاں ہوئیں سونیاں وچ مرزا یار پھر تسی دیویں لگے